بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسا کون سا دن ہے کہ جس کے اندر شیطان سب سے زیادہ ذلیل و رسوا بھی ہوتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے اور غصے کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یوم عرفہ کا دن اتنی فضیلت والا، اتنی رحمت والا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے رحمت کا بہت زیادہ نزول ہوتا ہے، اور یہی عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہی عرفہ کے دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن شیطان دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت زیادہ نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، اور بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان عرفات میں جمع ہو کر استغفار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ شیطان جب یہ سارا ماجرا دیکھتا ہے، یہ سارے کام ہوتے ہوئے، اللہ کی رحمت برستی ہوئی، لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو غصے کے اندر پایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو مایوس سمجھتا ہے کہ میری ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جا، یہاں سے چلا جا۔ جب وہ جانے لگا، شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مہلت دے دی تو اس نے قسم اٹھا لی کہ قال فبعزتک لاغوینہ اجمعین، کہ اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور ضرور گمراہ کروں گا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیرے جلال کی قسم ہے، میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم ہے۔ جب بندہ اپنی غلطی کا اقرار کرے گا اور یہ کہے گا یا اللہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو شیطان جب اس دن کے اندر، عرفہ کے دن میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر رہے ہیں، تو اس دن بڑا ذلیل اور بڑا رسوا ہوتا ہے اور بڑے غصے میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس نے جتنی محنت کی ہوتی ہے، جو اس نے قسم اٹھائی تھی، اس قسم کو پورا کرتے ہوئے اس نے دن رات محنت کی، اللہ کے بندوں کو اس نے دائیں بائیں سے گمراہ کیا، اس نے ہر طرف سے، چاروں طرف سے گمراہ کیا اور لوگوں سے گناہ کرواتا رہا، کسی سے جھوٹ بلوایا، کسی سے چوری کروائی، کسی سے غیبت کروائی، کسی سے ڈکیتی کروائی، مختلف لوگوں سے مختلف قسم کے گناہ کرواتا رہا اور لوگوں کو گناہ کے اندر اس نے ملوث رکھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو برستا ہوا دیکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے، تو یہی وہ دن ہے کہ جس دن شیطان سب سے زیادہ اپنے آپ کو مایوس بھی سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو برستا ہوا بھی دیکھتا ہے، اور اس دن سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا سمجھتا ہے۔ اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل و خوار، حقیر اور غیب و غصے میں دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کو دیکھتا ہے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جس دن شیطان سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، کیونکہ یوم عرفہ کا جو دن ہے یہ بہت فضیلت والا، بہت رحمت والا دن ہے، اور اس دن کی دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔